بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعتکاف سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، کسی جگہ میں بند رہنا، اس کا مطلب ہے اعتکاف۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر اعتکاف کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی ایسی جگہ جہاں 5 وقتی نماز ہوتی ہو، یعنی جامع مسجد ہو جہاں 5 وقت کی مسجد نماز کا اہتمام ہوتا ہو، اس جگہ اپنے آپ کو ٹھہرنا، روک لینا۔ آج کی اسلام میں جو ہم کہتے ہیں دھرنا دے دینا، کسی کے گھر جا کے بیٹھ جانا، کسی جگہ بیٹھ کر دھرنا دے دینا کہ جی ہمارے مطالبات پورے کریں۔ تو یہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اعتکاف کا ایسا زبردست عمل عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف فرمایا۔ تو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف، کانا یعنی آپ علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں، رمضان کا جو عشرہ ہوتا تھا آخری، آپ علیہ السلام نے اعتکاف کرتے تھے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا، آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی اخیر وقت تک آپ علیہ السلام نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی، آپ کی جو بیویاں تھیں، وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف ایک سنت عمل ہے، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف تو مستحب اعتکاف ہے۔ مستحب اعتکاف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جب بھی آپ مسجد جاتے ہیں تو ایک مسلمان کو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جانا چاہیے، بغیر اعتکاف کے نہیں جانا چاہیے۔ ایک سنت وہ ہوتا ہے جو واجب ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، یا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، یا مجھے فلاں بیماری سے صحت یابی نصیب ہو جائے تو میں اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، 1 دن 2 دن جتنے بھی کریں۔ تو اس کی کوئی لمٹ نہیں، جتنا وہ کرے گا اتنا اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور مستحب تو 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی صرف گیا اور واپس آیا، جتنی دیر اندر کی اگر اعتکاف کی نیت کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک کہ اس مسجد میں رہوں گا، تو جتنی دیر ٹھہرے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا اعتکاف جسے مصنون کہتے ہیں، یہ 10 دن کا ہوتا ہے، اور آخری عشرہ مثال کے طور پر جب 20واں روزہ ختم ہوتا ہے اور مغرب شروع ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد سے تاک رات شروع ہو کے 21ویں رات سے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک چاند نہ دکھے، یعنی رمضان کا پورا مہینہ، تو جو ہی چاند دکھتا ہے تو رمضان ختم ہوتا ہے، شوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ اعتکاف جو ہے وہ 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا کب سے ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی رات میں چلے جاؤ، نہیں، جیسے مغرب کی اذان ہوگی، اذان کے ہوتے ہی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اذان کے بعد کوئی آدمی داخل ہوگا، یا غروب آفتاب کے بعد، سمجھ لیں اور آسان، غروب آفتاب کے بعد اگر ایک آدمی داخل ہوگا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف غروب آفتاب سے پہلے، تو عموماً ہمارے ہاں عصر کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے لوگ کہ عصر میں جو ہے وہ لوگ اعتکاف جو ہے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا اعتکاف جو ہے مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے عاقل کا ہونا ضروری ہے، ایسا آدمی جو مسجد کی آداب اور اس کی رعایت کا خیال رکھ سکتا ہو۔ اگر کوئی بچہ ہے، سمجھدار ہے، وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ خواتین جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، وہ گھروں میں اعتکاف کریں گی، اور مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ اور اعتکاف کے لیے جو ہے آداب یہ ہیں کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے، ایک پردہ لگا لے تاکہ جو ہے وہ اپنی عبادت جو ہے اچھی طرح یکسوئی کے ساتھ کر سکے۔ عام حالات میں مسجد میں بغیر اعتکاف کے کھانا نہیں کھا سکتا ہے اعتکاف کی نیت کے، لیکن معتکف جو ہے مسجد میں کھانا بھی کھا سکتا ہے، مسجد میں سو بھی سکتا ہے۔ اور اعتکاف لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں بہت آسان ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اگر ان اصول اور ضابطوں کے مطابق ہم اعتکاف کر لیں گے تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔
اب دیکھیں سب سے پہلی بات جو سمجھنا ہے، اور میں ہر سال اپنے نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ اعتکاف کے اندر داخل ہوگے تو سب سے پہلے تو آپ جو نماز کی جتنا ایریا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد کا اندر کا ایک صحن ہے یا اس کے باہر کا صحن ہے، تو جو ایریا نماز کا جتنا ایریا، یہ آپ کو اچھی طرح اس کا جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایریا ہے، یہ ہمارا سیکٹر ہے نماز کا۔ اس سے باہر جانا اگر ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز، اعتکاف سے یعنی معتکف جو ہے وہ حدود مسجد کا مطلب جو صرف نماز کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ وضو خانہ مسجد میں داخل نہیں، وہ فنائے مسجد میں آتا ہے۔ امام صاحب کا کمرہ وہ مسجد کی حدود میں تو آتا ہے، لیکن وہ مسجد نہیں ہے۔ تو مسجد کی جو حد ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر آپ اعتکاف میں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہیں بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جو آپ نے بنایا ہوا اپنا معتکف کا جو جگہ ہوتا ہے وہاں حجرہ، وہ نہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں اب ایک لمحے کے لیے بھی باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہے جو آپ کی طبعی ضرورت ہے، مثال کے طور پر پیشاب ہے، پخانے کی ضرورت ہے، یا آپ پہ غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا اور غسل کی حاجت ہے آپ کو، تو غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے، وضو بنانے کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، صرف ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے، یا صرف جو ہے وہ اپنا اظہار یا شلوار بدلنے کے لیے، رات کے کپڑے بدلنے کے لیے جی واش روم جا رہے ہیں، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ یہ ضروریات ایسی ہیں کہ یہ تو آپ مسجد کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ صرف ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ آپ کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے نکلیں۔ ہاں، جب آپ وضو کے لیے جائیں اور وضو کے دوران آپ نے پیسٹ وغیرہ پہلے سے لگا کے مسواک کے وقت جو ہے آپ نے ٹوتھ پیسٹ لگا لیا، برش کر لیا، تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اسی دوران وضو کے دوران آپ نے صابن سے منہ ہاتھ دھو لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک کنٹینیو عمل کے اندر آپ ساتھ ساتھ اس کو ایڈ کرتے رہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو جاتے ہوئے لوگوں کی عادت کرتے ہوئے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ قضاء حاجت کے لیے گئے اور جس رخ پر ہے اسی رخ میں چلتے، ہاں بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسے ہے، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا۔ تو یہ اتنا تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اصل ایک مقصد ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے یا وضو کے لیے باہر نکلتے تھے، اس دوران چلتے چلتے اپنے کام کرتے ہوئے، اپنے کام نمٹاتے ہوئے کسی کو سلام کا جواب دے دیا یا کسی سے بات کر لی تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی سے ملنے کے لیے، گلے ملنے کے لیے تھوڑی دیر رک گیا یا اس سے بات کرنے کے لیے، حال احوال کے لیے رک گیا، تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک لمحہ آپ مسجد سے باہر رہ گیا۔ تو پہلی چیزوں کو سمجھنا چاہیے، چند چیزیں ایسی ہیں کہ آپ برتن دھونے کے لیے باہر نہیں جائیں گے، آپ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے ہم اپنے یہاں کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹینکی کا انتظام کر لیتے ہیں، جیسے ڈیکوریشن والوں کے پاس ہوتا ہے، اس ٹینکی جس میں نیچے پائپ لگا ہوتا ہے، اور وہیں سائڈ پہ رکھ کے ہاتھ دھو لیتے ہیں، اس کا پانی چلے جاتا ہے۔ یا کوئی ٹب وغیرہ رکھ لیں، اس پہ ہاتھ دھو لیں، اور وہ کر کے آپ اس میں ہاتھ دھو کے پانی باہر پھینکوا دیں۔ تو یہ چند چیزیں ضروری ہے اعتکاف کے دوران، اگر یہ اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اعتکاف کے دوران بالکل خاموش رہنا چاہیے، کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے، چہرہ چھپا کے رکھنا چاہیے، تو یہ بھی جہالت ہے۔ ہم ایک دفعہ پنجاب میں گئے جماعت میں، تو وہاں رمضان تھے، طالب علم کے زمانے ہم جاتے تھے کبھی، تو وہ بالکل کسی سے بات نہیں کی۔ جب باہر نکلے تو بالکل چہرے کو ایسے چھپا لیں، ایک آنکھ کھول لیں کہ جی لوگوں کی نظریں نہیں پڑنی چاہیے، لوگوں کے گناہوں کے اثرات آپ پہ آ جائیں گے۔ ارے بھائی، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ نے صرف اعتکاف کر کے کوئی آپ کوئی حسن بصری تو نہیں بن گئے نا، ایسا کوئی نہیں۔ بلکہ فتاوی شامی کے اندر تو لکھا ہے کہ اگر اس خاموشی کو عبادت سمجھے تو یہ خاموش رہنا اعتکاف کے اندر مقبول تحریمی ہے۔ تمام عبادات آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے اور وہ درس وغیرہ دیتا ہے یا بیان کرتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کو وہاں پہ نماز سکھائے، درس دے، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اگر آپ اعتکاف کے دوران جو ہے کوئی مثال کے طور پر اپنی خریداری کرنا چاہتے تو خریداری کرنا بھی جائز ہے، لیکن سامان مسجد سے باہر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کل آپ کے پاس موبائل ہیں، آن لائن آپ نے گھر والوں کے لیے کوئی شاپنگ کرنی تھی یا گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدنی تھی، اب گھر والے جا نہیں سکتے اور آپ مسجد میں اعتکاف میں، تو آپ نے وہاں سے جی ان کو آرڈر دے دیا، اتنی سی چیز ہمارے گھر بھجوا دیں، یہ فلاں سوٹ ہمارے ہاں بھجوا دیں، تو جائز ہے۔ لیکن مسجد کے اندر خود اپنی چیز بیچنا یا خود اپنے لیے کوئی چیز خریدنا مسجد کے اندر یہ ناجائز ہے۔ لیکن آپ خریداری کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کسی کو آرڈر دے دی کہ یار میرے لیے فلاں چیز لے آئیں، اور اسی طریقے سے سحری جو ہے وہ بھی آپ اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں، افطاری وہاں بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔
اور ایک مسئلہ آپ اس میں آپ کو سمجھا دوں، عام طور پر لوگ جمعے کے غسل کا مسئلہ آتا ہے، تو جمعے کے غسل کے مسئلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی دوسرے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ جا کے غسل کر سکتے ہیں، لیکن صرف جمعے کی غسل، کیونکہ وہ ایک سنت عمل ہے، تو سنت کے لیے آپ جو ہے نا اتنی دیر وہاں ٹھہریں گے نہیں، تو جمعے کے دن غسل نہیں کریں گے۔ ہاں اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی قضاء حاجت کے لیے گیا اور وہاں جو ہے مطلب پانی وغیرہ کا انتظام ہے، اور جاتے جاتے واپسی میں آتے اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ نہا کر پانی ڈال کر اور فوراً آ گیا، رکا نہیں، فوراً آ گیا، تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن باقاعدہ جیسے ہمارے یہاں اہتمام کیا جاتا ہے کہ ساتھ میں کپڑے لے گیا، پھر وہاں نہایا، غسل کیا، اپنے جو ہے وہ ناخن واخن تراش کیے، سب اتنی دیر جو باہر رہ رہا ہے یہ اعتکاف، تو لہٰذا جمعے کا غسل جو ہے مفتی تقی صاحب اور دارالعلوم والوں کا فتویٰ ہے کہ یہ غسل نہیں کریں گے۔ باقی اگر فرض غسل احتلام ہوں گے تو فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بالکل قریبی واش روم ہے اس میں رش لگا ہوا ہے، اب معتکف بڑا پریشان، کیونکہ بعض اوقات مسجدوں میں بہت زیادہ معتکف ہوتے ہیں، تو ایک اگر جگہ اگر نہیں تو آپ دوسری باہر دور والی میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن پہلے قریب والوں کو استعمال کریں، اگر وہ یعنی ہولڈ ہو چکی ہوں، اس میں لوگ آ گئے ہوں تو دور والا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو آج کل لاک ڈاؤن کے حوالے سے چل رہا ہے کہ جی حکومت کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ آپ اعتکاف پر پابندی لگائی جائے، لوگ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اتنا کراؤڈ جمع کرنا، اتنے زیادہ لوگوں کا بیٹھنا، یہ اعتکاف میں ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اگر ایک شخص بھی پورے محلے سے، سنت علی الکفایہ ہے، کفایہ کے مطلب کہ اگر چند لوگوں میں سے، جیسے ہمارا مثال کے طور پر ایک مسجد ہے ہمارے محلے کی، جیسے مصطفیٰ مسجد ہے یا الشفا مسجد ہے مثال کے طور پر، اب الشفا مسجد کے محلے میں سے اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سب بری ذمہ ہے، لیکن اس پورے محلے میں سے ایک شخص بھی نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے اب لاک ڈاؤن کے دوران اگر حکومت منع کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کسی ایک بندے کو یا دو بندوں کو تیار کر کے، یا کم سے کم 4 بندے 4 کونوں میں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بھی بیٹھ جائے گا تو پورا محلہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ تو ایک بندہ بیٹھ جائے تو اب اس میں زیادہ بحث یا زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس فیس کے مطابق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بس ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر لیں گے، ہماری مسجد میں 40 لوگ بیٹھا کرتے تھے، 50 لوگ بیٹھا کرتے تھے، یا آپ نے بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھو کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو اب حالات کی وجہ سے ہمیں اس کا احترام کر لینا چاہیے کہ بھئی جس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، اور ہمیں کیا پتہ کہ کس سے کس کو نقصان ہو جائے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں یا حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی وہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے، بس شریعت کا حکم نہ ٹوٹے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی بیٹھ جائے گا تو بس سب کا اعتکاف ہو جائے گا۔ تو یہ چند اعتکاف کے مسائل تھے۔ اس میں ایک مسئلہ وہ سمجھ لیں کہ خواتین کے اعتکاف کا جو ہے وہ کیا ہوگا۔ خواتین کا اعتکاف بھی ایسا ہی ہے کہ 10 دن اعتکاف وہ اپنے جو گھر کے اندر کریں گی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کی جگہ اگر نہیں ہے تو نماز کی جگہ بنا لے، مثال کے طور پہ ہمارا کمرہ ہے تو کمرے میں ایک جگہ مختص کر لے، کپڑا لگا لے کہ جی میرے نماز کی جگہ ہوگی اور یہیں ہم سوئیں گے، یہیں نہیں۔ تو اب اس میں جو ہے خاتون جب اعتکاف کی تو گویا کہ یہ اس کی مسجد ہو گئی، تو جیسے مسجد کے حدود کو ہم کراس نہیں کرتے، یہ خاتون بلا ضرورت بلا حاجت اس جو اس کا وہ ہوگا ایریا، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی گھر والے وہ آئیں، ان کے پاس یہ اپنی جگہ میں بیٹھی رہیں، اور گھر والے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے حال حوال لینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر سحری کر سکتے ہیں۔ یہ خاتون جو بیٹھنے والی ہے یہ اپنے گھر کے کام کاج، جیسے مثال سبزی کاٹنا ہے، کچھ کام کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ، تو بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے کام کر سکتی ہیں۔ یا اگر مثال کے طور پہ خاتون ایسی ہے کہ اس کو سلائی وغیرہ کا کام کرنا ہے، تو جو فارغ اوقات ہیں اس میں اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر اپنے سلائی کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی کڑھائی کا کام کرنا ہے مثال کے طور پہ، گھریلو جو کام ہوتے ہیں ایسے جو ان کے ذمہ لازم ہوتے ہیں کرنے کے ہوتے ہیں، تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے بس ایک شرط یہ کہ پاک ہونا شرط ہے۔ اگر خاتون کے ماہواری کے دن آ جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا اگر ان جتنے دن بھی وہ پاک ہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں وہ سمجھ لیں کہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے پورا، یعنی 10 دن۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب اس میں جو اعتکاف ٹوٹ گیا تو آپ کا سنت جو اعتکاف تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کی قضا جو ہے نا آپ صرف 1 دن کی کریں گے، ایسا نہیں کہ آپ پورے 10 دن کی قضا کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 21، 22، 23، 24، 25 کو آ کے اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، کوئی ایسا عمل کری جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا وہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے گا؟ نہیں، صرف 1 دن کی قضا کرے گا۔ لیکن اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر
جو ہے وہ دوسرے دن غروب آفتاب تک وہ وہاں رہے گا 24 گھنٹے کا، اور روزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو عام دنوں میں پھر بہت مشکل ہے، اس کے لیے میں ایک آسان حل بتاتا ہوں کہ دیکھیں اسی جو رمضان کے دن ہے آپ تو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، سنت کا اعتکاف تو ویسے ہی آپ کا ختم ہو گیا ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے عصر سے پھر اس قضا کی نیت کر لے کہ جو مجھ سے اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں مغرب سے پہلے، اور 24 گھنٹے کے بعد جیسے ہی دوبارہ مغرب ہوگی تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا 10 دن کا ہم قضا کریں گے، ایسا نہیں، جس دن ٹوٹا ہے اسی ایک دن کا اعتکاف کریں گے۔ تو اگر رمضان میں کسی نے نہیں کیا تو پھر غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے روزہ بھی رکھنا ہوگا اس کو، اور غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی جگہ میں دوسرے دن تک غروب تک وہ وہیں مسجد میں رہے گا، اس طرح اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اعتکاف اتنے سارے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں کسی اور دینی مصروفیت میں لگ جائیں۔ دیکھیں اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ کسی اور جگہ نہیں مل سکتا، پورے سال میں صرف 10 دن ہی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا جو ہے وہ اعتکاف کی نیت ہو تو ان کو اعتکاف ہی کی طرف توجہ دلائی جائے، بس ان کی اصلاح کریں، ان کو وقت دیں۔ جو معتکف میں ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی نماز درست کریں، یا جو علاقے کے ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں مثال کے طور پر، یا مذہبی کوئی جماعت کے لوگ ہیں، وہ ان اعتکاف والوں پر بھرپور محنت کریں کہ ہمارے محلے کے بچے ہمارے پاس آئے ہوئے، بہترین انتظام ان کے لیے کریں، ان کی نمازیں درست کرائیں، ان کا جو ہے وہ جو ہے کلمے درست کرائیں، اسی طریقے سے ان کو نماز کے ضروری مسائل یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اعتکاف والوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس 10 دنوں میں کم سے کم آخری 10 صورتیں سیکھ لیں، یا جو حدیث کا مطالعہ کریں، یا قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں، یا کسی بزرگ کی کتاب کا جس میں اس کی اصلاحی مواد بہت سارا موجود ہو، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو بس یہی چند گزارشات تھی جو اعتکاف کے حوالے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔